وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 2 حصہ اول، آج کا موضوع: کیا ہمیں واقعی اپنے مقصد زندگی پر کامل یقین ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال اخروی اجر کے لحاظ سے برباد کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، آمنوا بما نزل علی محمد، اور انہوں نے یقین کر لیا جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، وہو الحق من ربہم، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دے گا۔ سامعین کرام، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یعنی مختلف مباحث ہیں، اور ایک تو ایمان کا تذکرہ ہے، دوسرے عمل صالح کا تذکرہ ہے، پھر جو تعلیم نازل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر یقین کر لینے کا تذکرہ ہے، اور اس کے حق ہونے کا تذکرہ ہے، اور برائیوں کو مٹانے کی بات ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور حال درست کرنے کی بات ہے۔ یہ تھوڑا سا اس پہ ہم نے بات کی بھی تھی گزشتہ سبق میں۔ اصل میں اپنی حالت تو ہر کوئی درست کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے اور قابل توجہ بات ہے۔ ہر شخص اپنی حالت درست کرنا چاہتا ہے اور اپنی برائیاں مٹانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اچھی حالت یعنی ایک خوشحال زندگی ہر کوئی گزارنا چاہتا ہے۔ سامنے کرام، اب خوشحالی کا راز کیا ہے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ ایمان اور عمل صالح اور اس تعلیم پر ایمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں،
یعنی ان کا اسوہ حسنہ۔ بہرحال دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ میں بیان کر بھی چکا ہوں اور دوبارہ بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورا یقین کامل ہو کہ آپ کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، یعنی مجھے یہ پورا ایمان ہو، یقین ہو کہ میری تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ یعنی مجھے کا میں نے اس لیے اشارہ کیا کہ میں نے آپ کا لفظ استعمال کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ معنی لوگ اس کا اپنے اوپر نہیں لیں گے، تو میں نے مجھے استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ علم ہو، ایمان کا مطلب میں بیان کروں، انسان کو علم ہو کہ اس کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، اور یہ بھی اس کو یقین حاصل ہو کہ اس کی مقصود دنیا نہیں ہے، اور اس کا یہ بھی اس بات پر بھی یقین ہو کہ میرا مقصود اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے اپنا صراط مستقیم، اس کا یقین ہو کہ ہاں واحد صرف یہ راستہ ہے جس کے ذریعے میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے۔ اور پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے، یعنی نیت بنا لے، عزم کرے، ارادہ کرے، نیت بنا لے اور چل پڑے اس راستے پر ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ تو یہ عمل صالح ہے، یعنی جو ایمان ہوگا اس کا، جو یقین، جس بات پر یقین ہوگا اور یہ اپنے یقین کے مطابق ایک زندگی گزارے گا تو وہ عمل صالح کہلائے گی۔ اس کا ہر عمل، اس کا ہر لمحہ عمل صالح کہلائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ پھر اس میں بات ہے سامنے کو آمنوا بما نزل علی محمد، اس کا ایک الگ یعنی معنی بھی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں اور اسلام کے سوا سب باطل ہیں اس وقت، یعنی اس کی کوئی کسی وقت اگر وہ کسی وقت حق بھی تھا تو آج وہ باطل ہے، کیونکہ اصل حالت میں تو کوئی دین موجود نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ ایک بات تو اب یہ ہے کہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ گارنٹی ہے، یعنی دیگر اس میں یہ مفہوم میں نکلتا ہے کہ خواہ کوئی بھی مذہب ہو لیکن اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، میرے رسول ہیں، اور میں نے ان کی تابعداری کرنی ہے، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آمنوا بما نزل علی محمد، جو تعلیم نازل کی ہے محمد پہ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ ہے جو کہ ایک عملی طریقہ بتاتا ہے اس پر عمل کا، تو یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں سامعین کرام تو ایمان کے تقریباً یہ تمام درجے ہم میں نہیں پائے جاتے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اتنا مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا۔ دیکھیں ہمیں تو اپنی منزل کا پتہ تک نہیں ہے، عام طور پہ مسلمانوں کو ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا کوئی حقیقی کوئی مقصود بھی ہے۔ ہمیں یعنی عام طور پہ سامعین کرام جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں ظاہر کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی ظاہر ہی کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے، وہ ہمیں محبوب بھی ہے، وہ ہمیں مطلوب بھی ہے ظاہر۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں، یہ سارے مقاصد یہ تو باطل ہیں، ظاہر تو ہمارا مقصود ہے نہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کے جو درجے میں نے بیان کیے ہیں وہ اس میں سے کوئی بھی ہم میں نہیں پایا جاتا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بیان کروں کہ ہمیں اپنے منزل کا پتہ تک نہیں ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ منزل تو ہماری اللہ ہے، اور بہت سے لوگوں کو زبانی طور پہ تو معلوم ہے، یا ہم کتاب میں پڑھ لیتے ہیں یا کوئی بیان کر دیتا ہے کہ بھئی ترجیح جو ہے آخرت ہے اور منزل اللہ ہے، یعنی دنیا میں
آخرت کو ترجیح بنا کے اللہ کے لیے گزارنی چاہیے۔ یہ کتابوں میں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارا اس پر یقین نہیں آتا۔ ایمان کا مطلب دلی کامل یقین ہوتا ہے سامنے کا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو ایمان زبان سے کلمے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایمان، یعنی ایمان اس کا مطلب ہے کہ زبانی طور پہ آپ کلمہ پڑھ لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے بھی سنائی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، اور یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں سمجھ کر، یعنی زبان سے زبانی کلمے پر اعتماد کر کے اور اس پر یقین نہ کر کے عملی طور پہ دیکھیں۔ میں ایک بات آپ کو کہوں کہ انسان کا جس بات پر یقین ہو وہ اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، جد و جہد بھی کرتا ہے۔ اگر آپ یعنی ایک کھلے دل سے یہ بات سنیں اور تسلیم کریں تو بہتر ہوگا کہ ہماری زندگی ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ صرف ظاہر دنیا ہے، یعنی ظاہر دنیا ہی ہماری چاہت ہے، ظاہر دنیا ہی ہمارا مستقبل ٹھہرا، اور ظاہر دنیا کے لیے ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ عام طور پہ اس معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں، ویسے تو یعنی بحیثیت امت، لیکن آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ دیگر امت کیا کر رہی ہے۔ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستانی قوم بے ایمانی کو اپنا جزو لا ينفك قرار دیتی ہے، یعنی یہ کرپشن اور رشوت ستانی یہ ایک اٹوٹ حصہ ہے ہمارے معاشرے کا، جس کو ختم کرنے کی کوئی تدبیر نہ ہو رہی ہے اور نہ اس وقت نظر آتی ہے، اور نہ ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ رزق حلال میں برکت ہے اور رزق حرام میں تباہی ہے۔ اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ عام طور پہ ایک ذہنیت پائی جاتی ہے کہ رزق یعنی حلال ذرائع سے زیادہ رزق نہیں حاصل کیا جا سکتا، یہ آپ حرام کریں گے تو پھر آپ کو حاصل ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ یبسط الرزق لعبادہ ویقدر، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا رزق، کسی کا رزق فراخ کر دیتا ہے اور کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے دنیا کے لیے۔ تو بہرحال سامنے کرام، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو لوگ کافر ہیں، اچھا یہ میں آپ کو ایمان کا والذین آمنوا 2 نمبر آیت، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، آپ کو میں نے مطلب بتا دیا۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور یہ ایمان لائے جو تعلیم نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ بات بھی یعنی کہنا یہاں ضروری ہے کہ اس صفت سے بھی ہم خالی ہیں۔ دیکھیں، حق جو سچ ہے، انسان کی نظر میں جو بات سچ ہوتی ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں کسی منزل کی طرف، کسی سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ ایک صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہیں، آگے جو ہے ایک 2 راہ آتا ہے، 2 راہ یعنی ایک سڑک سے 2 راستے نکلتے ہیں اور دونوں ایک سے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر لیں کہ تو پھر آپ کسی سے پوچھتے ہیں، ایک بچے سے پوچھتے ہیں، وہ سڑک نمبر 2 کا آپ کو پتہ بتاتا ہے، سڑک نمبر 2 کا۔ ایک جہاندیدہ آدمی سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ فلاں منزل کو کون سا راستہ جاتا ہے، وہ سڑک نمبر 1 کا آپ کو پتہ بتاتا ہے کہ تم اس پر چلو تو سیدھے پہنچ جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ 5 سال کے بچے کی بات مانیں گے کہ وہ 40 سال کے نوجوان کی
بات مانیں گے۔ اچھا، دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو قبول کر لیتا ہے جسے وہ سچ سمجھتا ہے، بس یہ ایک بات میں نے کہنا چاہتا تھا۔ یعنی جو بھی انسان اس وقت جو اعمال کر رہا ہے تو ایک سچ پر، اپنی دانست میں وہ ایک سچ پر عمل پیرا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ الفاظ آئے ہیں سامعین کرام قرآن میں، اور ہم تو مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ایک بات بتائی ہمیں کہ تمہیں میں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم مہتدون، ایسے آیت ہے او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کیا نہ بتاؤں اس شخص کا جو سب سے زیادہ نقصان میں جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، جن کی منزل دنیا ہے اور ساری کوششیں دنیا کے لیے وہ اپنی صرف کر رہا ہے۔ یعنی جو میں نے ان کو زندگی عنایت کی ہے، انہوں نے دنیا کو حق سمجھ کے، سچ سمجھ کے، باطل کو انہوں نے حق سمجھ کے اس کو قبول کر لیا ہے کہ ہاں یہی میری منزل ہے اور یہی میرا مقصود ہے اور یہی مجھے محبوب ہے اور یہی مجھے مطلوب ہے۔ آپ دیکھیں ایسے بہت کثیر لوگ مل جائیں گے کہ وہ اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ تو انسان تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بات قبول کر لیتا ہے جس کو یہ سچ سمجھتا ہے، اور اب ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، نظریے کو، اعمال کو درست سمجھتے ہیں۔ آپ کو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے دانشور مل جائیں گے، فلاں وہ تجزیہ کار اور فلاسفر اور یہ اور وہ نا، دانشوروں کی عام طور پہ بلایا جاتا ہے نا، تو ان کی ساری باتوں سے یہ لگتا ہے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب جو ہمارے گمراہ لیڈران ہیں، بعض گمراہ لیڈران جو ہیں، اور ان کے اسپوک مین آ جاتے ہیں اور ساری قوت وہ اپنی پارٹی کے حق پہ ہونے کی میں صرف کر دیتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، میرا لیڈر صحیح ہے، ہماری پارٹی صحیح ہے، اور یہ جو دوسرا ہے یہ گمراہ ہے، یہ غلط ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کو سورہ محمد کی آیات کو آپ روایتی طور پہ نہ لیں، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سورہ محمد میں ایسی حقیقتیں برملا اس انداز سے بیان کی گئی ہیں جو ریئر ہیں اور وہ بڑی حکمت پر مشتمل ہے، تو اس کو ذرا سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور وہ حق ہے، سچ ہے۔ میں آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ ہم جو دین اسلام ہے، جو حضور کا طریقہ کار ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کو ہم اول تو یہ بات طے کر لیں کہ اس حضور کا اتباع ہم کر رہے ہیں، یہ قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہے، یا ان کا اسوہ حسنہ اس قوم کے سامنے رول ماڈل ہے، تو آپ یہ جان لیں گے، کہہ دیں گے، تسلیم کر لیں گے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی مرضی کا ایک دین بنایا ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص نے اپنی مرضی کا ایک دین بنایا ہوا ہے۔ یعنی دین کا مطلب ایک دین، دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے، دین کا مطلب ایک طریقہ، ایک طرز زندگی۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی مرضی سے اپنا ایک طرز زندگی بنایا ہوا ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، خواہ وہ میاں ہے، وہ بیوی ہے، وہ ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے ایک خیال کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے سامعین کرام۔ اصل جو تعلیم ہے زندگی گزارنے کی، یا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی طریقے غلط ہیں،
وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیں دین جو ہے سامنے کرام، یہ بات ذرا غور سے سنیں، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں آپ کا طرز زندگی جو بھی آپ قبول کرتے ہیں وہ تو آپ کا یا تو بیڑا پار کرا دے گا یا آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ بات بہت یعنی آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس بات کو ذرا غور سے سنیں، بہت آسان ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اصل جو چیز ہے وہ طرز زندگی ہے، طرز حیات ہے، طریقے زندگی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، یعنی آپ جس طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جس خیال کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، وہ یا تو آپ کا بیڑا پار کرا دے گا یا آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ باقی باتیں تو پھر وہ اس کے تابع ہیں۔ یعنی آپ کا اگر طریقہ صحیح ہے زندگی گزارنے کا، اور وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، آپ کا یقین ہے کہ وہ طرز زندگی حق ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا ہے، اگر آپ کا یہ یقین ہے، اور یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ طرز زندگی جو ہے یہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، تو آپ کا پھر بیڑا پار ہو جائے گا اگر آپ کا یہ یقین ہو اور آپ اسی طریقے کے مطابق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا گزار رہی ہیں، تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ بس فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بات ہے، پھر آپ پہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نے نہ تو مقصد زندگی کو سمجھا ہے کہ مقصد زندگی ہے کیا، نہ اس کے طریقے کو آپ نے سچ جانا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، آپ اسے سچ نہیں سمجھتے۔ جب سچ نہیں سمجھتے تو آپ اس کے مطابق زندگی بھی نہیں گزاریں گے۔ اور یہ اتنی گہری بات ہے سامعین کرام کہ سارا معاشرہ آپ گھوم پھر لیں اور اس لالٹین کی روشنی میں دیکھیں تو بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ اس تعلیم کو سچ سمجھتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، کیونکہ عمل ہماری زندگی جو ہے سامعین کرام ان کے اسوہ حسنہ کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری جو بھی بات چیت ہوتی ہے عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اس میں ہم خیال نہیں کرتے اس دین حقہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یا ان کی تعلیمات کا، اس کا ہم لحاظ نہیں کرتے۔ کیوں کہ عملاً ہم اس کو سچ نہیں سمجھتے۔ اس دن میں نے یعنی ابھی ہماری چھوٹی عید گزری ہے رمضان کی، جون کے مہینے میں، تو تصویر میں ایک دیکھ رہا تھا کہ وہ تصویری خبرنامہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں نے بڑی عید منائی اور خوشیاں منائی، تو میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، وہ ایک 30-35 سال کا ایک آدمی تھا، لڑکا تھا یا آدمی تھا جو بھی تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے نائی کی دکان پہ اور اپنا فیشل کرا رہا ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور کوئی سفید رنگ کی کریم جو ہے اس نے ملی ہوئی ہے چہرے پہ، اور حجام جو ہے اس کے چہرے کو رگڑ رہا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا حقیقت ہے، فیشل کسے کہتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، یا کیا کون سی کریم ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ تصویر میں نے دیکھی۔ اب خوشی کس کی ہے؟ چھوٹی عید کی ہے۔ چھوٹی عید تو اسلامی تہوار ہے اور یہ تو مسلمان مناتے ہیں، تو خوشیاں تو مسلمانوں کو ہوتی ہیں، لیکن وہ تصویر سے آپ دیکھ لیں، بس یہ تصویر تھی، آنکھیں بند کیے ہوئے، اور وہ آرام کرسی جو ٹیک لگاتے ہیں نا، یہ ایک تصویر میں نے دیکھی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر حق ہم سمجھتے ہیں حضور کے اسوہ حسنہ کو، پھر تو ہمارے کام جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو حق سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ میں اس آیت کو تھوڑا سا اور بھی پڑھ دوں، یا چلیں یہ تو ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوگی، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات
وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم وأصلح بالہم۔ ترجمہ سنا دیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے جو تعلیم نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے برائیاں مٹا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Those who disbelieve and repel from the path of God, He nullifies their works. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. While those who believe and work righteousness and believe in what was sent down to Muhammad and it is the truth from their Lord, He remits their sins and relieves their concerns. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔